الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک ایک عظیم اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بارے میں اہل لغت نے لکھا ہے کہ رمضان اللہ کے اسماء میں سے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ رب العزت نے اسی قرآن کے نازل کرنے کی وجہ سے اس میں روزوں کو فرض قرار دیا۔ روزہ دراصل اپنے نفس کی اصلاح کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی ہے رک جانا، امساک، اپنے آپ کو روکنا ہر اس چیز سے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اور حالت روزہ میں اس کو منع کیا ہے۔ جیسے کھانا اللہ نے حلال کیا ہے لیکن روزے کی حالت میں اس سے منع کیا ہے، اسی طرح پانی کا پینا اور اپنی نفسانی جائز خواہش اس کی تکمیل، اس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے۔ یہ نفس کے خلاف کروایا جا رہا ہے۔ تو یہ کھڑکیاں بند کر دو، آواز ٹکرا رہی ہے، کہاں ہے بانی صاحب؟ تو روکنا اپنے آپ کو، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز ہے انسان کے جسم میں جس کا نام دل ہے، اور اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ حساس جو رکھا ہے وہ دل کو رکھا ہے۔ اس لیے دل کا اگر کوئی معاملہ ہو تو لوگ دل کے معاملے میں بخار ہو جائے تو کوئی پریشان نہیں ہوتا، سر درد ہو جائے تو پریشان نہیں ہوتا، لیکن دل میں ذرا سا بھی درد ہو جائے تو آدمی پریشان ہوتا ہے، کیونکہ معاملہ نازک ہے دل کا۔ اور یہ اتنا معاملہ وہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، دل کے فیصلے فوراً ہوتے ہیں ہر اعتبار سے۔ جو دل کا معاملہ ہے، دل میں مرض ہے تو اس کا فیصلہ بھی جلدی ہوتا ہے، دل میں کوئی بات ہے تو آدمی اس کا ڈیسیجن بھی فوراً لیتا ہے، مجھے کرنا ہے اپنے دل میں۔ اور دل جو ہے وہ بڑا اللہ رب العزت نے ایک عجیب چیز انسان کے جسم میں بنائی ہے، اور اس میں عجیب خوبیاں اور کیفیات اللہ رب العزت نے پیدا کر دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے۔ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سن لو وہ دل ہے، وہ جسم کا ٹکڑا دل ہے۔ تو یہ اس لیے اس میں دو باتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مادی پہلو بھی بیان کر دیا اور روحانی پہلو بھی بیان کر دیا۔ مادی پہلو یہ کہ اگر دل میں کوئی معاملہ آ گیا، بیماری آ گئی، تو پورا جسم فوراً تھوڑی دیر میں سارے کے سارے فیصلے ہو جائیں گے اور آدمی
کسی لائق نہیں رہتا. کیا ہوا؟ اچھے تھے، کیا ہوا؟ اچانک اٹیک آیا اور چل بسے. کیا ہوتا؟ اٹیک آتا اور چل بستے. آدمی اٹیک کے بعد سنبھلنے کے لیے کہاں ہے؟ تو بولے آئی سی یو میں ہے. کیوں؟ تو بہت ساری بیماریوں کی مختلف شکلیں ہیں جو دل سے تعلق رکھتی ہے. اتنے بلاکیج ہے، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے، سارا گھر پریشان ہے. اور اس میں بہت لمبا ٹائم بھی نہیں لگتا ہے، بہت جلدی فیصلے ہوتے ہیں دل کی بیماریوں میں. تو اس لیے دل کو جو اہمیت ہے، یہ اللہ نے دل کو انسانی باڈی میں بادشاہ بنا کر رکھا ہے. یہ پورا کنٹرول باڈی کو کرتا ہے، اور اس کے دل پر ہی، دل میں آئے گا تو آدمی کوئی کام کرے گا، دل میں نہیں آئے گا تو لاکھ دنیا سر پٹک لے آدمی کام نہیں کرے گا. میرے دل میں نہیں ہے، میں نہیں کروں گا. دل میں آئے گا تو پھر وہ کچھ بھی کرے گا، غلط بھی کرے گا، صحیح بھی کرے گا. تو دل آدمی کے جسم کو متحرک کرتا ہے اور دل کا حکم چلتا ہے. اور یہ ہاتھ پیر کوئی معنی نہیں رکھتے، یہ ہاتھ پیر کوئی معنی نہیں رکھتے جب تک دل حکم نہیں کرے گا. آرڈر کہاں سے پاس ہوتے ہیں؟ دل سے پاس ہوتے ہیں. دل اگر کہے گا کہ حرکت کر تو وہ حرکت کرے گا، دل کہے نہیں تو وہ حرکت نہیں کرے گا. دل کے چاہنے سے ہوتا ہے. اور دل کو اسی لیے بڑی اہمیت ہے. دل اگر کہہ دے کہ روزہ رکھنا ہے، دل میں آ گیا تو روزہ رکھے گا، لیکن سب سر پٹک لیں وہ روزہ نہیں رکھے گا اگر اس کے دل میں نہیں آیا. اور دل کا جو گورنر وزیر ہے، جو اس کو ساری چیزیں اب سب جگہ سے کلیکٹ کرتا ہے اور جمع کرتا ہے اور اس کو بھیجتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا دماغ ہے. اور اس کی دماغ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے مختلف، تو وہ ڈپارٹمنٹ آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، یہ سارے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں. آنکھیں کیچ کرتی ہے، ہر چیز کو دیکھتے رہتی ہے، اور پھر وہ دماغ کو بولتی ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. پھر دماغ اس کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ خود نہیں کرتا، وہ غلام ہے دل کا. اور دل جو فیصلہ کرتا ہے وہ دماغ اس کے مطابق اپنا کام کرتا ہے. یہ معمول ہے، اور یہ یہاں اصل چیز دل ہے. تو اللہ رب العزت نے دل کو بڑا طاقتور بنایا ہے. اس لیے اسی دل کو میں ایمان اسی دل میں ہوگا، اور اسی دل کے اندر اللہ کی طاعت آئے گی. اسی دل کی تطہیر کو ساری دنیا میں ہمیشہ انبیاء نے اسی دل کو پاک کرنے پر محنت کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دل کو پاک کرنے کی محنت کی. اور صحابہ کرام کے قلوب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی قوت سے، ایمانی اللہ کی ذات اور اس کی بڑائی سے اور اس کی عظمت سے ایسا صاف کر دیا تھا کہ صحابہ کرام کے قلوب پاک ہو گئے. اور ان پاک قلوب کے اندر پھر کسی قسم کی نفسانیت اور خود غرضی باقی نہیں رہی، اور وہ اللہ والے بن گئے. اور ان کی تطہیر کے سامان کہ دل کو جلا ملے اور دل کو قوت ملے اور دل میں ایک توانائی آ جائے، اور دل پھر کبھی بیمار نہ ہو، اور دل میں کبھی کسی قسم کا ارتعاش پیدا نہ ہو، اور دل میں کبھی کسی قسم کی کمزوری پیدا نہ ہو. تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعمال صالحہ پر ڈالا، جن اعمال صالحہ کی بنیاد پر انسان کا دل قوی اور طاقتور ہوتا ہے. اسی میں سے ایک روزہ ہے. یہ روزہ کیا ہے؟ انسان کو کہ دل کو بھرپور انرجی اور صلاحیت پیدا کرنا، تاکہ دل ظلمتوں اور کدورتوں سے اور معصیت کے وبال سے اور معصیت کی آلودگیوں سے اور گناہوں کی آلودگی سے اور گناہوں کی سیاکاریوں بدکاریوں کے اثرات سے یہ قلب پاک ہو جائے، اور اس قلب کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی وہ چیز نہ رہ جائے جو اس کی روحانیت کو کمزور کر دے. کیونکہ اللہ لطیف ہے، اور اللہ کا امر لطیف ہے، بڑا نازک ہے. اللہ کا معاملہ سب سے زیادہ نازک ہے. اللہ لطیف ہے، اللہ کا امر لطیف ہے. اور اللہ رب العزت نے جو بھلائی نے اور نیکیاں رکھی، اس میں لطافت ہے، نورانیت ہے. تو یہ کساوت کے ساتھ اور کدورت کے ساتھ اور گناہ کے ساتھ اور معصیت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ بدزنی کے ساتھ یہ جمع نہیں ہوتا. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اورالنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک رکھا. اب رمضان آیا تو رمضان میں اصل میں کیا کرتے ہیں کہ ساری محنت پیٹ سے پیٹ پر شروع ہوتی ہے. ہمارا پورا روزہ زبان سے لے کر پیٹ تک
ہمارا روزہ کبھی دل تک ہمارا روزہ نہیں بنا. ہم روزے کو دل کا معاملہ نہیں بناتے کہ روزے کا معاملہ دل سے ہے، اور روزہ دل کی اصلاح کے لیے، اور روزہ دل کو طاقتور کرنے کے لیے، اور روزہ دل کی صفائی کے لیے ہے، اور روزہ دل کے اللہ سے تعلق کے جوڑنے کے لیے. اگر یہ معاملہ ہم کر لیں تو ہمارے روزے کی کیفیت بدل جائے، اور ہمارے روزے کی لذت بدل جائے، اور اس روزے کے اثرات جو ہیں وہ تا حیات ہم کو محسوس ہونے لگے کہ روزہ کائے کے لیے ہے. روزہ دل کی صفائی کے لیے ہے، روزہ دل کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہے. اور روزہ جس طرح آئینے کو صیقل کیا جاتا ہے اور لوہے کو جلا کر صاف کیا جاتا ہے اور اس کے زنگ کو دور کیا جاتا ہے، اسی طرح رمضان دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے ہے. اور آئینے پر آئے ہوئے وہ غبارات جو آئینے میں شکل کو دھندلا بتاتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہے. پھر جب یہ دل مجلہ ہو تو آدمی کو اپنی صورت اس کے اندر نظر آئے کہ میں کیا ہوں. آج ہم اپنے چہروں کو اپنے دل کے آئینے میں نہیں دیکھتے، ہم لوگوں کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم اپنے دل کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں. جس نے اپنے دل کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیا تو اس کو اس کی غلطیوں کا احساس ہوگا، اور پھر وہ تدارک کی کوشش کرے گا کہ میرے اندر یہ برائی ہے، میرے اندر یہ بگاڑ ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے، اور میرے دل میں تو بڑا کام رفو کا نکلا، میرے دل میں تو کام بڑا رفو کا نکلا. میں الزام دوسروں کو دیتا تھا، میرے دل میں تو کام بہت رفو کا نکلا. اس لیے شعراء نے دل پر بہت زیادہ اشعار کہے ہیں، اور دل کو ہمیشہ بحث کا موضوع بنایا گیا ہے کہ دل جو ہے یہ اصلاح کی اس میں بڑی ضرورت ہے. یہ دل اگر اس آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا، یہ دل بہت نازک لطیف چیز ہے، اور اس میں چونکہ اللہ رہتے ہیں، دل میں اللہ رہتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں کیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ کسی برتن میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، دو چیزیں ایک برتن میں جمع نہیں کی جا سکتی ہے. اگر پانی اور دودھ کو ایک برتن میں جمع کریں گے تو مل جائے گا، ملاوٹ ہوگی. پاکی اور ناپاکی کو ملائیں گے تو پھر اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ حکم اس پر پاکی کا لگے یا ناپاکی کا لگے. اسی طرح دل میں اللہ کے رہنے کی جگہ دل ہے. اس لیے اللہ نے مومن کے دل کو اپنا مسکن بنایا. یہ ہمارا دل اللہ کے رہنے کی جگہ. اب اسی دل میں وہ گندگیاں رہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ ہمارے دل میں رہیں گے؟ ظاہر بات ہے اللہ ہمارے دل میں نہیں رہیں گے. اللہ لطیف ہے، اللہ ہمارے دل میں نہیں رہیں گے. یہ دل ہمیں اللہ کو رکھنے کی جگہ ہے. اب اس کی صفائی ضروری ہے کہ بھئی تھوڑا چھوٹا موٹا مہمان آ جاتا ہے تو آدمی اپنے گھر کو صاف کرتا ہے، اس کو رنگ و روغن کرتا ہے کہ آنے والے مہمان کی عزت ہو اور اس کو انسلٹ اور اپنی توہین کا احساس نہ ہو، تو اس کے لیے وہ کرتا ہے. اللہ ہمارے دل میں رہتے ہوں اور ہمارے دل میں ہم نے دنیا کی محبت بھر رکھی ہو، گناہ بھر کر رکھے ہوں، معصیتیں بھر کر رکھی ہو، اور ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا کیا قدورتیں ہوں، اور پھر اللہ اس دل میں رہیں گے. اللہ کے رہنے کا مطلب میرے بھائیوں، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی کوئی زبان نہیں ہے. اللہ رب العزت کا یہاں پر ایک دل میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ایک احساس ہے جو ایمان کی شکل میں ہمارے دلوں میں رہتا ہے، اور وہی چیز وہ اصل چیز ہے کہ اللہ ولیکن اللہ یرا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس اللہ کا. اللہ اپنی ذات کے ساتھ وحدہ لا شریک ہے، لیس کمثلہ شیء، ان کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ان کی نرالی شان ہے. هو اللہ الخالق الباری، وہ پیدا کرنے والے خالق و باری اور مصور ہیں. ان کے ہر عیب سے وہ پاک ہیں، ہر جسم سے وہ پاک ہیں. اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ وہ اپنی شان میں ایک بے مثال ہے. لیکن اس اللہ کے ہم بندے اور غلام ہیں. اس کو اپنے دل میں رکھنا، یعنی یہ دل میں ہر وقت رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اور میرے دل میں اللہ رب العزت اسی وقت آ سکتا ہے جب ہم باقیوں سے اپنے دل کو صاف کریں. اس کے لیے میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک انہی چیزوں کو پاک کریں. اب مال کی محبت، خواہشات میں انسان ڈوبا ہوا ہے، اور ساری چیزوں کو اس نے، جیسے موبائل کی ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، اس چپ میں فلمی گانے بھی بھرے ہوئے ہیں، فلمی ہیروئنوں کی فوٹویں بھی بھری ہوئی ہے، دنیا بھر کی تصویریں بھی
بھی بھری ہوئی ہے، اور اسی میں ایک خانے میں نعت شریف بھی بھری ہوئی ہے، اور ایک خانے میں قرآن بھی بھرا ہوا ہے، ساری چیزیں اس میں گٹ مٹ کر دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح یہ دل ہے کہ جس دل کے نہا خانوں میں، اس میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے ہیں، ان خانوں میں ہم نے پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیا ہے، اور کہیں ایک خانے میں قرآن بھی رکھا ہوا ہے، ایک موسیقی کے خانے میں ایک جگہ قرآن بھی رکھا ہوا ہے، اور نعت بھی رکھی ہوئی ہے، اور باقی سارے خرابیاں بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو ایسا ہمارا دل اس چپ کی طرح ہو گیا ہے جس چپ میں اچھائیاں بھی ہے، اور کچھ اچھائیوں کا بھی پرسنٹ ہے اور برائیوں کا بھی پرسنٹ ہے، اور ہم نے اس کو اس میں بھر کر رکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں چلتا۔ اللہ کو ایک کونے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے وہ کسی نہا خانے میں اور دل کے کسی کوشے میں اور کونے میں پڑا رہے۔ جب اللہ کی ضرورت پڑ گئی تو جس طرح کمپیوٹر موبائل پر ہم کو قرآن کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمارا جذبہ مسلمانی جوش مارتا ہے تو ہم قرآن نکال لیتے ہیں اور اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چپ کے کونے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اس طرح چپ کے کونے میں ڈالنے کی چیز نہیں ہے کہ جب چاہے اللہ کو استعمال کر لیا جائے۔ اللہ زندہ ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، قادر ہے، مطلق ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، علیم ہے، انسانوں کے حالات پر ان کی دھڑکتی ہوئی شے رق سے زیادہ قریب ہے اور ان کی ہر چیز کو جانتا دیکھتا ہے۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت انسانوں کے دھوکے میں نہیں آتے۔ انسان چالے چلتے ہیں لیکن اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں انسانوں کی تدبیریں کامیاب نہیں ہوتی۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ چالے چلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے، اور دل کو بہلانے کے لیے میری باتیں بھی کرتے ہیں۔ ان کے دل میں تو نہیں ہوں، وہ میرا نام بھی لیتے ہیں لیکن دل میں نہیں ہوں۔ انہوں نے میرے نمازیں بھی پڑھی ہے لیکن ان کے دل میں نہیں ہوں۔ انہوں نے دل میں کیا بٹھایا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ رب العزت علیم اور خبیر ہے، وہ جانتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے دل میں کیا ہے، روزہ رکھ رہا ہے دل میں کیا ہے۔ اگر روزہ رکھا پرائی نظر عورت پر نہیں پڑے گی، روزہ رکھا حرام کام نہیں کرے گا، روزہ رکھا ہے تو روزہ صرف زبان سے پیٹ تک نہیں ہوتا، روزہ دل کا ہوتا ہے اور دل کی تطہیر کے لیے ہوتا ہے تاکہ بندوں کے اندر وہ خوبی اور صلاحیت پیدا ہو جائے جو اس کے لیے ملکوتیت فرشتوں کی کیفیات سے اس کو ہم آہنگ کر دے۔ جس طرح فرشتے ہر وقت اللہ کے حضوری کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، بندہ روزے کے ذریعے سے اللہ کی حضوری کا مشاہدہ کرے، میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، پھر اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ زلیخا یوسف کو بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا یوسف ہائی تلک آ جا، برائی کے سارے سامان ہے، دروازے غلقت الابواب، دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور یوسف سے کہہ رہی ہے اپنے وقت کا مصر کا حسن، کنعان کے حسن سے کہہ رہا ہے آ جا، قالت دروازے بند ہیں، غلقت الابواب، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ برائیاں تنہائیوں میں بھی ڈرا رہی ہو، اسی لیے تنہا کمروں میں ہے، پانی موجود ہے، روزے میں پیاس کا احساس بھی شدید ہے لیکن آدمی پانی نہیں پی رہا ہے، غلقت الابواب، دروازے بند ہیں، اللہ کا ڈر موجود ہے۔ یہ ڈر رمضان میں رہتا ہے، اور رمضان کے بعد جو چاہے کھا لو، کسی کے پھاندے مار دو، بازاروں میں جاؤ تو جو منہ میں آئے اٹھا کر کھا جاؤ، حرام لے لو، پیسے قرض لو اور ان کے پیسے دینے کا نام تک ہمارے زبان پر نہ آئے، اور کسی کے ساتھ بدخواہی کر دو، یہ ساری چیزیں یہ وہ آدمی نہیں کرے گا جس نے اپنے دل کی تطہیر کر لی ہو۔ صحابہ ڈرتے تھے، صحابہ ڈرتے تھے، اور نبی اسی لیے آئے تھے کہ انسانوں کی تطہیر کریں، انسانوں کی صفائی کریں، انسانوں کا تزکیہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے بڑا کمال جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجا تھا وہ انسانوں کے قلوب کا تزکیہ تھا۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص دعا کی تھی کہ اللہ ایک نبی بھیجنا، وَبَسْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ اس قوم میں مکے کو بسا تو رہا ہے لیکن اس میں بسنے والوں میں ایک نبی کی جب ضرورت پڑے تو وَبَسْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک اپنا نمائندہ اور رسول بھیجنا جو کیا کرے گا، یُزَکِّیہِمْ، ان کا تزکیہ کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتاب، دلوں کو پاک کرے گا۔ آج ہم دلوں کی پاک، دل میں درد ہو تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، دل میں کوڑا اور کباڑا اور گندگیاں بھری ہوئی ہے
دنیا کی محبتیں بھری ہوئی ہے، تو ہم کبھی اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارا دل زنگ آلود ہے، ہمارے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمارے دل میں رفو کا کام ہے، ہمارا دل بگڑ چکا ہے، ہمارے دل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دل سے دنیا کی محبت کیسے نکلے، چیزوں کی محبت کیسے نکلے، لباس کی محبت کیسے نکلے؟ ہر آدمی لباس کا رسیہ ہے، میرا یہ لباس ہے، اس لباس پر بالوں کا رسیہ ہے، لباسوں کا رسیہ ہے، چیزوں کا رسیہ ہے، کھانے کا رسیہ ہے۔ اس نے اپنے اور اس جو دل میں آیا وہ اس کام کے لیے وہ ساری زندگی کھپا دے رہا ہے۔ یہ دل میں آیا ہے، دل میں آیا تو ڈھابے پر جانا ہے، دل میں آنا ہے تو دوستوں میں اب بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، دل میں جو آیا، دل میں آیا وہ کام انسان کر رہا ہے۔ لیکن دل میں کبھی خدا کیوں نہیں آتا؟ دل میں کیوں آخرت کی فکر نہیں آتی؟ دل میں کیوں گناہوں سے بچنے کا جذبہ نہیں آتا؟ دل میں کیوں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنے کی فکر نہیں کا اور اس کا احساس نہیں ہوتا؟ میرے بھائیوں، یہ کیوں معاملہ الٹ ہو گیا؟ اس لیے کہ دل میں کام بہت رفو کا نکلا، دل میں کام بہت زیادہ معاملہ بگڑ چکا ہے دل کا۔ یہ دل کا معاملہ ہے، اتنا بگڑ چکا ہے دل کا معاملہ کہ اس دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا، آخرت کی فکر نہیں آتی۔ آدمی زندگیاں ضائع کر رہا ہے، حالات کے تماچے ہیں جو انسانوں کو روز جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ مہنگائی ہے، مندی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی اپنے دل کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں کہ میرے دل کو میں کس طرح صحیح کر لوں، میرے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، میرے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، میں اپنے اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں اور میرے دل سے یہ برائیاں نکل جائیں۔ آخرت کا فکر نہیں، آخرت کا احساس نہیں، آخرت کا غم نہیں کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ نہیں، غلط فہمی چھوڑ دو اور اپنا جو سوچ ہے اس کو بالکل اس سے توبہ کر لو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا؟ وَإِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جاؤ گے؟ پھر روزوں میں بدمعاشیاں، پھر روزوں کا چھوڑنا، پھر اللہ رب العزت کے ساتھ یہ کھیل کھیلنا بند کرو۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو مسلمان کھیل کھیل رہا ہے، اس کھیل کو مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ بند کر دینا چاہیے۔ مسلمان اللہ کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، مسلمان اللہ رب العزت کو ایسا ایک معذور اللہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وہ مسلمان کے کسی نیا خانے میں ہے، جو چاہے من مانی زندگی گزارو، جیسا چاہے کماؤ، جیسا چاہے خرچ کرو، جس طرح چاہے جھوٹ بولو، جس طرح چاہے اسراف کرو، جس طرح چاہے عبادتیں کرو۔ دل میں آئے نماز پڑھو، دل میں آئے نماز نہ پڑھو، دل میں آئے روزے رکھو، دل میں آئے روزے نہ رکھو۔ دلوں میں دنیا کی محبتیں بھری ہوئی ہے، چیزوں کی بڑائی بھری ہوئی ہے۔ خدا کی عظمت اور بڑائی والے ایسے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے ساتھ کھیل نہیں کھیلا کرتے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ کھیل شروع کر دیا ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ کھیل شروع کر دیا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو بے خبر اللہ سمجھتے۔ میرے بھائیو، ہمارا اللہ بے خبر نہیں باخبر ہے، ہمارا اللہ بے خبر نہیں باخبر ہے۔ ہمارا اللہ سب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اور اللہ رب العزت نے نظام بنا رکھا ہے۔ اس کے لیے یہ رمضان المبارک اس لیے آیا ہے کہ بندے رمضان المبارک میں اپنے احوال کو درست کر لیں، اپنی دل کی دنیا کو بدل لیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ رمضان آیا ہے، یہ دل درست کیسے ہوگا؟ یہ دل درست ہوگا جب کم کھاؤ گے۔ رمضان زیادہ کھانے کا مہینہ نہیں، رمضان زیادہ سونے کا مہینہ نہیں، رمضان زیادہ بولنے کا مہینہ نہیں۔ یہ روحانیت کی اصلاح، روحانیت، دل کی کساوت۔ اور یاد رکھو کہ دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے دل۔ لوگ محاورے میں کہتے ہیں اس کا دل پتھر ہو گیا ہے، اس کا دل پتھر ہو گیا ہے، کسی بات سے پسیجتا نہیں، اس کا دل اپنے ماں باپ سے پتھر ہو گیا، بھائیوں سے پتھر ہو گیا۔ یہ مرض ہے پتھر ہونا، جیسے اٹیک مرض ہے، بلاکیج آ گئے،
70% یہ ایک مرض ہے، انجیوپلاسٹک کرنا پڑے گا، انجیوگراف کراؤ، انجیوپلاسٹک کرنا پڑے گا، اوپن ہارٹ سرجری کرنا پڑے گی۔ یہ ہارٹ دل کی بیماریاں ہیں، یہ دل کا پتھر ہو جانا، اور جو لوگ محسوس کریں جیسے ہارٹ کا بیمار کو محسوس کیا جاتا ہے، جب اس کو دم لگنا شروع ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نسیں جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، ان کو سانس لگ رہا ہے زینے چڑھنے میں اور یہ چل نہیں سکتے، ان کی دل کمزور ہو گیا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، دل پتھر ہو گیا۔ لوگ بولتے دل کمزور ہے، دل پتھر ہو گیا۔ یہ بیماریاں ہیں میرے بھائیوں، یہ روحانی بیماریاں ہیں، یہ دلی بیماریاں ہیں، یہ قلبی بیماریاں ہیں، اور اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کم کھاؤ گے۔ رمضان میں افطار میں ایک چھوارا، ایک کھجور، تھوڑا سا پانی پی کر آدمی نماز پڑھ لے، تھوڑا زیادہ بھی کھا لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن انواع و اقسام سے دسترخوان جب زیادہ کھاؤ گے اور پیٹ خوب بھرا ہوا رہے گا تو دل کی اصلاح نہیں ہوگی، دل کی اصلاح نہیں ہوگی۔ دل بڑا تابع بھی ہوتا ہے اور یہ سرکش بھی ہو جاتا ہے، دل تابع بھی ہوتا ہے اور سرکش بھی ہوتا ہے۔ اس کی روحانیت طاقتور ہوتی ہے تو اس کا وزیر اس کو ویسے مشورے دیتا ہے جس میں خیر کی طرف رغبتیں ہوتی ہے، اور اگر اس کا دل مائل بنسیاں ہوتا ہے تو پھر اس پر نفس غالب آ جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے باہر میں شیطان کو، انسان کے اندر میں نفس کو مسلط کیا ہے، یہ نفس ابھارتا رہتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ برائیوں پر ابھارنے والا ہے، ابھارتا ہے برائیوں کا، آدمی کو خیال پیدا ہوتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ برائیوں کو ابھارتے رہتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ابھارتے رہتا ہے، نفس میں آئے، اور نفس پہلے نفس دل کے تابع نہیں ہوتا، نفس اپنا لگا یہ کرنا چاہیے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، گانے سنے جا رہے ہیں، کیرم کھیلے جا رہے ہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہے، ٹی ویاں خبروں کے نام پر سنی جا رہی ہے، بےہودہ اخبار جن میں عریانیت والی تصویریں شائع ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے، بازاروں میں عورتوں کے میلے اور ٹھیلے ہیں، بازاروں میں شاپنگ ہو رہی ہے، ہر طرح کی خرافات ہے۔ جب پہلا وزیر جو ہے دل کا آنکھ ہے، اس آنکھ میں اچھائی نہیں ہوگی، پرائی عورت کو دیکھے گا وہ فوراً دل میں اس کا اثر جائے گا، دل فوراً اس کو سینڈ کرے گا کہ بھائی یہاں ایسا کام آنکھ نے کی ہے، وزیر اطلاع دے گا، یہاں سے میسج یہاں سینڈ ہوگا، پھر وہاں سے اس کا اثر دل پر آئے گا، دل پر برائیوں کے اثرات۔ دل روزے کی روحانیت سے پاک نہیں ہو سکتا۔ آدمی روزہ رکھے جھوٹ بولے، آدمی روزہ رکھے بد نگاہی کرے، آدمی روزہ رکھے تضیع وقت کرے، آدمی روزہ رکھے اور گناہ کرے تو دل کی اصلاح نہیں ہونے والی۔ دل کی اصلاح کی توجہ کرنا پڑے گی کہ میری آنکھ روزے سے ہے، میری زبان روزے سے ہے، میرے کان روزے سے ہے، میرا ہاتھ روزے سے ہے، میرے پیر روزے سے ہیں، یہ دل کے معاون ہیں سارے، اور جب تک دل کی اصلاح نہیں ہوگی یہ صحیح نہیں ہوں گے۔ اس لیے دل کو بدلنا ہے، دل کو درست کرنا ہے اور دل کو صحیح کرنا ہے۔ اگر ہمارا دل صحیح ہو جائے گا اور ہمارے دل میں صحیح خیالات اور جذبات پیدا ہوں گے تو پھر اطاعت پر تقویت اور قوت ہوگی۔ آج حال کیا ہے؟ آدمی تراویح شارٹ کٹ پڑھنے لگا، تراویح شارٹ کٹ، پھر تراویح میں مختصر، ارے قیام اللیل رمضان میں زیادہ جاگنا ہے کم سونا ہے، کیوں مسجد میں کیوں نہیں دل لگ رہا؟ ہوٹلوں میں دوست بیٹھے ہوئے گپ بازیاں کرنا ہے، یہ راتیں وبال بننے والی ہے۔ ہوٹلوں پر بیٹھنے والوں، ٹائم پاس کرنے والوں، دوستوں کو بلا بلا کر جمگٹے کرنے والوں، مختلف انداز، یہ لوگوں کے بلکہ علماء دینی باتیں کرنے کو بھی زیادہ پسند نہیں کرتے کہ آؤ دینی مجلس لگا لیں، اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ انفرادی عبادتوں کا زمانہ ہے۔ بعض لوگ دین کے نام پر گمراہ خود ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، آپ دینی باتیں کر رہے ہیں نا، دین سیکھ رہے ہیں۔ نہیں، یہ دین سیکھنے علماء کے پاس بیٹھ کر آپ اگر دین سیکھتے ہیں تو عبادت ہے، لیکن آپ خود دین سکھانا شروع کر دیں اور فتوے دینا شروع کر دیں اور جمگٹھے جمع کرنا شروع کر دیں تو اس کی وجہ سے بھائی مؤذن صاحب اردو سمجھتے ہیں آپ کو؟ آواز ٹکرا رہی، یا تو کھڑکیاں بند کرو یا پھر مائک بند کرو، ہاں بند کر دو، کھڑکی بند کرو، ادھر کی کھڑکیاں کھول دو،
آپ لوگوں کا نظام ہی عجیب ہے. آتے آپ دن میں بیان جب تک چلتے رہتے ادھر چکر مارتے ادھر چکر مارتے رہتے. میرے ذہن میں انتشار پیدا ہوتا. 25 مرتبہ آپ گھومیں گے, 1 مرتبہ بیٹھ جانا چاہیے. بے درود شریف پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تو اللہ رب العزت نے ہم کو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ دیا ہے وہ اسی دل کی اصلاح کے لیے کہ ہم اپنے دل کو کیسے صحیح کر دیں. کیوں دل کی اصلاح؟ اس لیے کہ اس دل کا مسکن اللہ ہے, اللہ کی محبت, اللہ کو ماننے کا جذبہ. اگر دل صحیح ہو جائے گا, اس کی روحاں, اس میں ایک نور آتا ہے. وہ نور روزے سے آتا ہے, وہ نمازوں سے آتا ہے, وہ ذکر سے آتا ہے, وہ معاصی کے چھوڑ دینے سے آتا ہے, گناہ کے ترک کر دینے سے آتا ہے. اور وہ نور جب طاقتور ہوتا ہے تو پھر وہ نور جو ہے آدمی کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے. اور جب تقوی آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے تو تقوی انسان کو کامیاب کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے, تم روزے رکھ رہے, کوئی مہربانی نہیں کر رہے, اللہ کا امر ہے تم پر روزہ رکھنا, اور تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. کائے کے لیے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اب اللہ سے کب ڈرے گا آدمی؟ جب اس کو یہ یقین ہے کہ اللہ ہے, دیکھ رہا ہے, میرے دل میں ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا آدمی نہیں ڈرے گا, آدمی نہیں ڈرے گا. اور آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ سے کتنا ڈرتے. اگر اللہ سے ڈرتے تو رمضانوں میں مسجدوں کا جو حال ہے غیر رمضان میں ہوتا, اور غیر رمضان میں مسجدوں کا وہ حال ہوتا جو عید میں ہوتا. اور جس دن یہ امت جس طرح جمعے میں حاضر ہوتی ہے فجر میں حاضر ہونے لگ جائے گی, دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کے مقابلے پر پسپا ہو جائے گی. بڑی سے بڑی طاقت اس کے مقابلے پر پسپا ہوگی. لیکن یہ امت فجر میں کتنی رہتی ہے؟ کس قدر گنا تم پر صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے تم کو, حنین تمہیں پیاری ہے, حنین تمہیں پیاری. رات میں آدمی راتوں کو جاگتا ہے. راتوں کو جاگنا شرافت کی علامت نہیں ہے. اللہ کو عبادت کرتا ہوا بندہ تو پسند ہے, وقت ضائع کرتا ہوا بندہ اللہ کی نظر میں ملعون ہے. ہاں اس کا کوئی کام ہو اور وہ کام کر رہا ہو, جیسے اب ہمارے ہاں شہر میں روزی کا کمانا رات کے ساتھ بھی وابستہ ہے, تو اگر وہ کاریگر ہے, مزدوری کرتا ہے تو اس کے لیے تو جائز ہے. لیکن باقی لوگ جو وقت ضائع کرتے ہیں نیٹ پر, موبائل پر, راستوں پر, یہ جائز نہیں. اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوتے, اور اللہ کی ناراضگی سب سے پہلے انسان کو کہ دل پر اس کا اثر پڑتا ہے. اللہ ناراض ہوتے ہیں تو دل پر اثر پڑتا ہے, اور اللہ رب العزت جب بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں بندے کے دل سے اپنی محبت نکال دیتے ہیں, اور دنیا کی محبت, خواہشات کی محبت, چیزوں کی محبت ڈال دیتے ہیں. پھر وہ دین کا کام بھی کرتا ہے تو وہ صرف شو بازی کرتا ہے, ریاکاری کرتا ہے, دکھلاوا کرتا ہے, اور کچھ نہیں ہوتا. اور اللہ رب العزت نے اسی لیے اس کو شرک قرار دیا. شرک اللہ رب العزت نے شرک اصغر, حدیث میں شرک اصغر ہے, اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو بڑا سخت کہا, ومن یشرک باللہ, جو اللہ کے ساتھ شریک کرے کسی کو, لوگوں کو دکھلانے کے لیے کام کرنا, میرے بھائیوں بڑی پکڑ کی بات ہے. پھر اللہ نکال دیتے اپنی محبت. اس لیے رمضان المبارک فرشتوں سے قریب ہونے کا, فرشتوں والی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ہمارے اندر فرشتوں والی خوبیاں. فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہیں, گناہ نہیں کرتے, اللہ سے ڈرتے رہتے, اللہ کو یاد کرتے رہتے. اور اللہ رب العزت نے ان کے اندر مادہ معصیت کا نکال دیا. ہمارے اندر مادہ معصیت کا ہے, ڈالا اللہ نے, ان کے اندر سے نکالا ہے. وہ غیر اختیاری بھی گناہ نہیں کرتے, اختیاری بھی نہیں کرتے. ہم اختیاری گناہ بھی کرتے اور غیر اختیاری گناہ بھی کرتے, ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. لا یعصون اللہ, قرآن میں ان کے بارے میں کہا وہ گناہ نہیں کرتے, وہ گناہ نہیں کرتے. لیکن ہمارے بارے میں حدیث قدسی ہے, یا بنو آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون, اے آدم کے بیٹو تم سب گناہ گار ہو,
اے آدم کے بیٹو تم سب گناہگار ہو، وہ خیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہگار توبہ کرنے والے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں میرے بندو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں۔ گناہ ہوں گے لیکن گناہ کے بعد توبہ، اب توبہ کا ایک طریقہ وہ ہے یہ اس طرح استغفر اللہ، یہ گناہ یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں۔ بعض لوگ توبہ اس طرح کرتے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ عورتوں والی ایک انتہائی احمقانہ حرکت ہے کہ آدمی استغفر اللہ کرے، یہ حرکت صحیح نہیں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ توبہ منعقد ہوتی ہے 4 باتوں پر۔ ایک تو یہ کہ آدمی سے جو گناہ ہوا ہے اس گناہ پر اس کو شرمندگی ہو کہ اللہ کی نافرمانی مجھ سے ہوئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو کہ اب آئندہ میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں، آئندہ میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں۔ توبہ کر لیا، اے اللہ میں نے فلانا کام غلط کر لیا، یہ لیکن آئندہ نہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ندامت ہو رہی ہے لیکن پھر موقع ملے گا تو پھر میں لپیٹ لوں گا والا معاملہ ہے، تو اس کو توبہ نہیں کہتے، یہ توبہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ دل میں نادم ہو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، بہت بری بات ہے، میرا اللہ ناراض ہو گیا مجھ سے، میرا اللہ ناراض ہو گیا مجھ سے، یہ توبہ۔ پھر اس کے بعد اب نہیں کروں گا، اب ایسا کام نہیں کروں گا، بری بات ہے، اللہ ناراض ہوتے۔ پھر تیسری بات اب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے توبہ کرے، اللہ آپ کا حکم ٹوٹ گیا، غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دی۔ اب جس طرح گر گڑا سکتا ہے اور جس طرح توبہ کر سکتا ہے اس طرح توبہ کر لیں، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ پھر یہ توبہ کے بعد گناہ کی طرف نہ پلٹے، گناہ کی طرف پلٹنا اس کے لیے اس کی طرف نہ جائے، اس کی طرف نہ جائے دوبارہ۔ اور ایک گناہ اور ایک شرط یہ لگائی کہ جن کا حق ہے ان کا حق ادا کرے، کس کا پیسہ لے لیا اور توبہ کرے، اللہ میں نے فلانے کا کھا لیا اور پھاندہ مار دیا تو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے، یہ ڈپارٹمنٹ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ تم نے جس کا حق مارا ہے اس کے حق کو تم کو دینا ہے، جس کا حق تم نے مارا ہے اس کا حق تم کو دینا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے کہا، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو انصاف دلائیں گے، جس کے پیسے لیے اس کا پیسہ دو، کسی کا قرض ہے قرض ادا کراؤ۔ اللہ کے رسول مقروض کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، کیوں؟ اپنی زندگی میں اولاد دیتی نہیں۔ کتنے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑی ہے اور وہ قبر میں آج بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاں بندھے ہوئے، ان کے ہاتھ نہیں کھلتے، پیر نہیں کھلتے، اس لیے کہ ان کا باپ مقروض ہے اور اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے ابھی تک۔ لوگ تقاضا کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں ہم نہیں جانتے، ہمارا باپ جانے، تمہارا باپ بندھا ہوا ہے، تم نے اس کی پراپرٹی پر موج بستیاں کر رہے ہو اور تمہارا باپ اس وقت تک چھٹکارا نہیں پا سکتا جب تک کہ تم اس کے قرض کی ادائیگی کی شکل نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بندوں کا حق ہے۔ پھر زبان سے غیبتیں کرتے ہو، چغلیاں کرتے ہو، تو یہ بھی بندوں کا حق ہے۔ غیبت کرنا بندوں کا حق ہے، اگر غیبت کرو گے تو اس سے معافی مانگنا پڑے گی، اللہ میں نے بہت غیبتیں کرا معاف کر، اللہ کہتا میں نہیں معاف کروں گا۔ جا کر جس کی غیبت کی اس سے بول کہ میں نے تیری غیبت کی، پیٹھ پیچھے برائی کی، تو مجھے معاف کر دے۔ اب لوگوں نے کیا ایک نیا انداز آج کل شروع ہوا، لوگ معاف کر دینا بھائی، کچھ غلطی بولا چالا ہوا تو معاف کر دینا، یہ معافی نہیں ہے۔ حج کو جا رہے تو معاف کر دینا جو بولا چالا ہے، شب برات آئی تو معاف کر دینا، ایک نیا اسٹائل چلا ہے۔ لوگ اپنے اپنے دماغ چلاتے رہتے ہیں اور فلمی اسٹائل میں اس کو چلاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، معافی اس کو نہیں کہتے۔ معافی یہ ہے کہ جس کے بارے میں تم نے جو حرکت کی ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کو بولو کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ غلط کام کیا ہے، میں نے تمہارے گھر میں آگ لگائی ہے، میں نے تمہارے بیٹے کو بہکایا ہے، میں نے تمہارے بھائی کو بہکایا ہے، میں نے تمہارا کام بدخائی۔ کسی مسلمان کا کوئی اچھائی اور کوئی خیر آدمی کو برداشت نہ ہوتا ہو تو یہ اس کی بدخائی ہے، تو یہ ساری چیزوں کو جا کر معافی مانگنا
تب جا کر اللہ جب بندہ کہ جان دے بھائی میں نے معاف کر دیا، اور معاف کرنے والا اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دینا۔ اللہ کو معاف کر دینے والے بہت پسند ہے، اللہ خود بہت معاف کرتے ہیں، اس لیے اللہ اپنے حق کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو فرائض ہے ان کی قضا کرنا، فرائض ہے ان کی قضا کرنا، فرائض کی قضا اللہ قبول کر لیتے ہیں، فرائض کی قضا اللہ قبول کرتے، فرائض کو معاف نہیں کرتے، نوافل میں رعایت دیتے ہیں، پڑھا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ میرا معاملہ ہے، میں چاہوں معاف کر دوں چاہے پکڑ کروں، لیکن بندوں کا معاملہ جو ہے اس کے سلسلے میں بہت احتیاط کرنا۔ یہ رمضان المبارک آیا، اس کی بہت قدر کرنا، اپنے روزوں کو بچا کر رکھنا، یہ کنواری بیٹی سے زیادہ اس کے اوقات قیمتی ہیں، ان کی حفاظت کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا ایک اعلان یہ کہ مسائل کا حلقہ اس سال نہیں ہوگا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت الاعز الاکرم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، اے اللہ اور پہلا روزہ، اے اللہ تیرے در پر، اے اللہ تیرے بندے حاضر ہیں، اے اللہ ہم سب اپنی احتیاج کو لے کر حاضر ہیں، اے اللہ کریم داتا، اے اللہ آج تیری رحمتوں کا در کھلا ہے، اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، اے اللہ نے ایسا منہ رکھتے ہیں کہ ہم تیری رحمتوں کے طلبگار بن کر آئیں، اے اللہ ہم تو سراپا سیاکار ہیں، بدکار ہیں، خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ مقہور ہے، مذلول ہیں، اے اللہ ہم نے بازار میں اپنے بھرم کو کھویا ہے، اے اللہ تو عزیز ہے غفار ہے، اے اللہ تو عزیز ہے غفار ہے، اے اللہ ہم پر کرم فرما دے، 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 رحم فرما دے، اے اللہ اے رحمت کا عشرہ ہے، اے اللہ تیرے رحم کی جتنی شکلیں ہیں ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے اساتذہ سے کہ اللہ کا رحم جس پر ہوتا ہے اس کو گناہ کی توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اس کے دل کی قساوت کو دور کر دیتے ہیں، اے اللہ اس کی سختی کو زائل کر دیتے ہیں، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہمارے اندر سے گناہوں کی اور معصیت کی سختیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہم پر رحم نازل فرما دے، اے اللہ ہمارے قلب کو صحیح فرما دے، ہمارے دل کی قساوت کو دور فرما دے، اے اللہ اس میں تو اور تو اور تو ہو، اے اللہ تیرے سوا جو کچھ ہے اس کو نکال دے، تیرے سوا جو کچھ ہے اس کو نکال دے، اے اللہ دنیا کی محبتوں کو نکال دے، آخرت کا فکر و احساس دلا دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، عزت کے عافیت کے فیصلے فرما دے، ہر طرح کے شرور سے فتن سے حفاظت فرما، اے اللہ رحم کرم فرما، ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، رمضان کے اخیر تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے، رمضان کے اخیر تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے، عبادتوں میں تندہی عطا فرما، ارے اللہ جذبہ عطا فرما، اخلاص للہیت و عافیت کے ساتھ ہماری عبادتیں عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اے اللہ اس کو قبولیت کے شرف سے نواز دے، اے اللہ تو مستغنی بے نیاز ہے، اے اللہ ہم سراپا احتیاج ہیں، اپنے دریائے کرم سے ہمیں عطا فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں عطا فرما دے، اپنے نبی کی قبر پر رحمتیں نازل فرما دے، اے اللہ ان کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما دے، اے اللہ صحابہ کرام کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، اے اللہ اس شہر کے حالات بہت خراب ہیں، کاروباری اعتبار سے لوگ پریشان ہیں، اے اللہ کھانے تک کی نوبتیں آئی ہوئی ہے، اے اللہ پریشانیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اے اللہ تو اپنے دریائے کرم سے حالات کو بدل دے، اے اللہ اور خوشحالی کے حالات پیدا فرما دے، اے اللہ جن معصیتوں کی وجہ سے تو نے بھیونڈی والوں کی پکڑ کی ہے، اے اللہ ان معصیتوں کو سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اسراف فضول خرچی کی لعنتوں سے نکال دے، ورنہ نفسانیت اور خواہشات کی غلامیوں میں پھنس کر اے اللہ تیری معصیت کرنے سے بچا لے، تیرے راہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تیری ناراضگی سے حفاظت فرما رہے، ہمارے مرنے والوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہمارے خاندانوں کو معاف فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا چاہتے ہیں متمنی حق احسان ہے، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پوری فرما دے، ان کی جائز حاجات کو پوری فرما دے، اے اللہ محض اپنے فضل کرم سے اپنے نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے دعا کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا